آج میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں ایک معنی والے 4 الفاظ، یعنی الفاظ جدا جدا ہیں، اس کا استعمال میں بھی فرق ہے، لیکن معنی اس کا ایک ہے، پکڑنا۔ وہ کون سے ہیں؟ ہولڈ، گریب، کیچ، کیپچر۔ یہ چاروں کی لفظی معنی اردو میں ہے پکڑنا، لیکن الگ الگ پکڑ، ہر ایک کا کام الگ ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ہولڈ۔ اب ہولڈ کی لفظی معنی ہے پکڑ یا گرفت۔ مقصد مثال کے طور پر carry support with one's hand۔ اب مثال اس کا کیا ہے؟ she was holding her purse during entering the shop۔ دکان میں یا مارکیٹ میں داخل ہوتی ہوئی اس نے اپنا پرس ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، ایسے ہولڈنگ۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا کسی چیز کے اوپر قبضہ ہے، اس کا ہولڈ ہے، اس کا گرفت ہے اس کے اوپر۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ big fishes have got a hold over the market۔ منڈی کے اوپر بڑے سرمایہ داروں کا گرفت ہوتا ہے، یہ ہولڈ ہو گیا۔ اب گریب آ گیا۔ گریب کی لفظی معنی ہے پکڑنا، پکڑو۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہیں، ادھر ایک چیز پڑی ہے، آپ کہتے ہیں وہ مجھے دے دو، آپ کہتے ہیں گریب می دا پین پلیز، یا گریب اٹ، اس کو پکڑیں، اس کو پکڑو۔ یہ تھوڑا سا گریب کا لفظ جو ہے تھوڑا سا روڈ ٹائپ کا ہے، اتنا پولائٹ نہیں ہے، برا نہیں ہے، اتنا پولائٹ نہیں ہے کہ گریب می سم اسٹاف، گریب می دا بک، گریب می دا گلاس آف واٹر، اور گریب دس پوائنٹر، اور گریب دس ڈسٹر۔ پکڑیں یا پکڑو۔ مثال کے طور پر she grabbed him by the shirt collar۔ اس نے اسے کالر سے پکڑا، یعنی جو شرٹ کا کالر ہے، شرٹ قمیض کا کالر، this is shirt collar۔ she grabbed him from here، like this is not good۔ as I said that grabbing is not very polite۔ if she is grabbing him from his shirt collar، so this is not a polite action۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ گریب زیادہ پولائٹ، زیادہ مؤدب نہیں ہے پکڑنے کے لیے، تو یہاں مثال میں نے لکھی ہوئی ہے کہ she grabbed him from his shirt collar۔ اس نے اسے اپنے قمیض کے کالر سے پکڑا، تو پولائٹ عمل تو نہیں ہے۔ اوکے، لفظی معنی گریب کی بھی وہی پکڑنا ہے یا پکڑو۔ اوکے، اس کے بعد ایک کیچ۔ کیچ کی معنی ہے ایسے ہولڈ رکھنا یا ایسے گریب کرنا نہیں ہے۔ کیچ کی معنی ہے جیسے کوئی چیز گری ہوئی آ رہی ہے یا پھینکی ہوئی ہے، یا اس طرح کی جو آپ چیز کو کیچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر something which has been thrown or dropped۔ کوئی چیز جو پھینکی گئی ہے یا گرائی گئی ہے، اس کو پکڑنے کے لیے ہم کیچ کہتے ہیں۔ as I throw this pointer to you and I say catch it۔ میں اس کو پھینکتا ہوں اور کہتا ہوں کیچ اٹ، یا اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے I'm catching it۔ تو کیچ کا بھی معنی پکڑنا ہے، لیکن اس کا استعمال یہ ہوا کہ کوئی چیز پھینکی ہوئی یا گری ہوئی کو پکڑنے کو ہم کیچ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر she threw the ball into the air and caught it again۔ she threw، ایک مثال کے طور پر آدھے لیٹر کا ایک چھوٹا سا جو پانی کا بوتل ہے، اس نے اسے ہوا میں پھینک دیا اور دوبارہ اس کو کیچ کیا۔ کاٹ جو ہے کیچ کا سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم ہے۔ تو she threw the bottle in the air and caught it back or again۔ اس نے بوتل کو ہوا میں ایسے پھینکا، بوتل واپس نیچے آیا، اس نے اسے کیچ کیا، کاٹ کیا، پکڑ لیا۔ اس کا پکڑنے کا تھوڑا سا پھر معنی اس سے جدا۔ اس کے بعد ایک کیپچر۔ اب کیپچر کی معنی بھی وہی پکڑنا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا اور پکڑ ہے۔ پھر پکڑنا ایک ہی پکڑنا ہے۔ یہ کون سا پکڑنا ہے؟ take into one's possession or control by force۔ پوزیشن کی معنی قبضے میں رکھنا، کسی کے قبضے میں رکھنا، یا بائی فورس، طاقت سے پکڑنا۔ یعنی یہ ایک پکڑنا تو پکڑنا ہے، لیکن ایک اس میں تھوڑا سا عمل کا بھی دار و مدار ہے۔ کون سا پکڑنے والا عمل؟ فار ایگزامپل the Iceland was captured by the Australian forces in 1914۔ آئس لینڈ کو آسٹریلوی افواج نے 1914 میں پکڑا، کیپچر کیا۔ یہ وہ والا پکڑ ہے۔ اس کے بعد مثال نمبر 2، to capture the robber the police did all what it could have done۔ یعنی جو پولیس نے رابر کو پکڑنے کے لیے وہ سب کچھ کیا۔ the robber police did all what could have done۔ ایک رابر کو، ایک ڈاکو کو پولیس نے پکڑنے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو کیا جا سکتا تھا۔ the police to capture the robber the police did
all what could have done, जो पुलिस कर सकती थी। तो ये 5 हैं पकड़ने के लिए। एक बार फिर से देख ऊपर से एक नज़र डालते हैं। होल्ड, ग्रैब, कैच, कैप्चर। अब होल्ड पकड़ या ग्रैब पकड़ना झटके, कैच फेंकी हुई या गिरी हुई चीज को पकड़ना, कैप्चर किसी को बाय फोर्स पकड़ना, यानी इसका लफ्जी मानी थोड़ा सा गिरफ्तारी की तरफ भी जा सकती है। एक ही लफ्ज़ से अलग अलग इस्तेमालात हैं, इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट बार में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।